کربلا میں جنگ دو شخصیات کی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی تھی۔ یزید دین اسلام کو کمزور کر رہا تھا، مٹانا چاہ رہا تھا، اور حسین نبی کے دین کو بچانا چاہ رہا تھا۔ جب دونوں آمنے سامنے آئے تو امام علی مقام نے شہادت قبول کی۔ بھانجے، بھتیجے، بیٹے سب قربان ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، سر کاٹ کے نیزوں کی نوک پہ چڑھ گئے۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کربلا میں جیتا کون؟ حسین ابن علی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کربلا میں کون جیتا؟ حسین جیتا۔ ہارا کون؟ یزید۔ یہ میرے اس قول کی تائید ہے کہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ اگر شخصیتوں کی جنگ ہوتی تو بظاہر جو شہید ہو جائے وہ ہار جاتا ہے، جو بعد میں زندہ رہے، برسر اقتدار رہے، وہ جیتتا ہے۔ لیکن کربلا کا فلسفہ بالکل الٹ ہے۔ جس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، سر کاٹ کے نیزوں پہ رکھے گئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، بچیوں کو قیدی بنایا گیا، زمانہ کہتا وہ جیت گیا۔ اور جو تخت پہ 3 سال اور 5 ماہ تک رہا، زمانہ کہتا وہ ہار گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیات کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی زندہ ہے۔ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ حسین کا نظریہ زندہ ہے۔